حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل اسی کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہاں پہ غلط بیانی کی ہے اور کہاں پہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دو ٹوک موقف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں یہی ہے کہ آپ کے والدین کریمین مومن تھے، مواحد تھے، اور ایمان کی حالت پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء، فقہا، متکلمین، مفسرین، محدثین کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا یہی موقف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین ایمان پر تھے اور ایمان کی حالت پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس معنی میں یہ گویا کہ اجماع اور اتفاقی مسئلہ ہے، اگرچہ بعض نے اس مسئلے میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے اس معنی میں کہ گویا کہ یہ اجماع ہے اور اس مسئلے پر گویا کہ اتفاق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہے اور کہاں پہ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ تو وہ فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کی ایک عبارت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عبارت ہے کہ ووالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین معاذ اللہ والعیاذ باللہ کفر کی حالت پر دنیا سے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عبارت کا جواب کیا ہے؟ تو اس عبارت کے چند جواب ہیں جو علماء نے اور فقہا نے دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو فقہ اکبر ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل فقہ اکبر کے جتنے بھی مقدمات ہیں سب کے اندر وہ دلیل اس کی موجود ہے۔ اب میرے پاس فقہ اکبر موجود ہے، میں یہاں سے اس کو پڑھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس کے مقدمے کے اندر موجود ہے، اختلف فی الفقہ الاکبر انہ کتاب الامام العظم ام لا، فالصحیح انہ من تالیف الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ و املائی۔ فرماتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ فرماتے درست بات یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو عبارت مرزا نے پیش کی ہے، جو عبارت مرزا نے کہی ہے، وہ کیا ہے؟ مات علی الکفر، کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کفر پر مرے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو فقہ اکبر کے دوسرے نسخے ہیں، فقہ اکبر کے زیادہ معتمد اور زیادہ اصح نسخے ہیں، ان کے اندر یہ عبارت اس طرح موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو عبارت ہے ان میں یہ عبارت موجود ہے کہ مات علی الفطرت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین فطرت پر مرے ہیں۔ بعض نسخوں کے اندر عبارت یہ اس طرح موجود ہے کہ ما مات علی الکفر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کفر پر نہیں مرے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آج کا دور ہے کہ آج جس طرح مکاتب ہیں، اسی طریقے سے پرنٹر ہیں کہ کتابیں پرنٹروں پر چھپتی ہیں یا مکاتب اسے شائع کرتے ہیں، پہلے کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے کے دور میں جو کاتب ہوا کرتے تھے انہیں کتابیں املا کروائی جاتی تھی اور ان کاتبوں سے کتابیں لکھوائی جاتی تھی۔ اب وہ کاتب پڑھے لکھے تو ہوتے تھے کہ وہ لکھنا جانتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کاتب کے انہیں عقائد پر بھی علم ہو، یا انہیں حدیث کا بھی علم ہو، یا علم حدیث بھی وہ جانتے ہوں، یا اصول حدیث بھی وہ جانتے ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ جن سے کتابیں لکھوائی جاتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو عبارت کے اندر جو غلطی ہوئی وہ کاتب کی غلطی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اصل عبارت تھی ما مات علی الکفر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کفر پر نہیں مرے ہیں۔ کاتب نے دیکھا کہ 2 ماہ ہیں، جب اس نے 2 ماہ دیکھے تو 1 ماہ کو کاٹ دیا اور عبارت ہو گئی مات علی الکفر، معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کفر پر مرے ہیں۔ اب کاتب یہ سمجھا کہ ماں اس کے اندر اضافی ہے، زائدہ ہے، اس نے یہ سمجھ کے اس ماں کو نکال دیا، جبکہ وہ ماں اضافی نہیں، زائدہ نہیں، بلکہ وہ اس کا ماں اصل تھا، جس کے نکلنے کی وجہ سے عبارت کے اندر بہت فرق آیا، معنی اور مفہوم کچھ کا
کچھ ہو گیا۔ اب یہ اس کے دو جواب ہوئے، تیسرا جواب اس کا کیا ہے؟ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، اسی فقہ اکبر کے اندر آگے عبارت موجود ہے، وہ ابو طالب عمہ ماتا کافر، کہ ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کفر کی حالت پر مرے ہیں۔ اب اسی سے پہلے یہ عبارت تھی، وہ جو آگے جو میں نے عبارت پڑھی تھی کہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر۔ اب ان دونوں عبارتوں کا تعلق دیکھیں کہ اگر یہ دونوں عبارتیں ساتھ ہوتی تو پھر مصنف اس کے ساتھ یعنی حضرت ابو طالب کے ساتھ مصنف یہ لکھتے کہ وہ ماتا ابو طالب کذالک، کہ ابو طالب بھی اسی طرح مرے ہیں جس طرح حضور کے والدین کریمین انتقال کرے ہیں، جس طرح حضور کے والدین کریمین کا انتقال ہوا یعنی کفر پر، جبکہ آگے عبارت یہ نہیں ہے، بلکہ آگے پوری عبارت ہے وہ ابو طالب عمو ماتا کافرن، یا پھر عبارت یہ ہوتی کہ وہ ابو طالب ایدن، کہ ابو طالب بھی حالت کفر پر ہی مرے ہیں۔ لیکن مصنف کا اس عبارت کو الگ لانا وہ ابو طالب عمو ماتا کافرن، یہ بات بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں جو مصنف پہلے عبارت لائے ہیں اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے، اور جو یہ ابو طالب کے بارے میں عبارت لائے ہیں اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے۔ اب اسی چیز کو میں یعنی یہ جو میں نے بیان کیا، جہاں بھی فقہ اکبر میں یہ عبارت موجود ہے وہاں اس کی وضاحتیں کی گئی۔ اب میں اس کو فقہ اکبر سے پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قبل هذه العبارة عبارة أخرى وهي ووالد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مات على الكفر، کہتے ہیں فَلْهِيَ عبارة الفقه الأكبر أم لا فالصحيح نعم هذه عبارة ولكنها محرفة كما في النسخ الغير المعتمد۔ کہتے ہیں کہ اب یہ بات کہ یہ عبارت فقہ اکبر کی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ عبارت فقہ اکبر کی ہے لیکن یہ تحریف شدہ ہے۔ وَأَمَّا نُسَخُ الْمُعْتَمَدَةُ الْقَدِيمَةُ فَقَالَ عَنْهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ الْكَوْثَرِيُّ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ لَفْظَ مَا مَاتَ فِي نُسْخَتَيْنِ بِدَارِ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ قَدِيمَتَيْنِ كَمَا رَأَى بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ لَفْظَ مَا مَاتَ وَمَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ۔ اب یہ علامہ زاہد کوثری کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ میں نے مصر کے جو قدیم لائبریریاں تھیں، ان کے جو دارالکتب تھے، ان کے اندر نسخوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ یوں ہے کہ مات علی الفطرت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین فطرت پر مرے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ میں نے ما ماتا کے الفاظ وہاں پر دیکھے، جیسے انہوں نے بیان کرا کہ اسی طرح میرے دوستوں نے بھی دیکھا ہے۔ اسی طرح اب علامہ طحطاوی کے حوالے سے بھی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ بھی اس عبارت کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس عبارت کا رد فرمایا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال العلامہ طحطاوی وما فی الفقہ الاکبر من ان والدہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر فمدسوس علی الامام ويدل علیہ ان النسخ المعتمدہ منہ لیس فیہ شیء من ذلک۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف یہ جو الزام لگایا گیا، فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو معتمد نسخے ہیں ان کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ کا کیا موقف ہے اور آپ نے کیا بیان کیا اور کاتب نے کیا غلطی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ جو شارح ہوتا ہے اس کے پاس کتاب کا جو نسخہ موجود ہوتا ہے، متن کا جو نسخہ موجود ہوتا ہے، وہ اسی کو معیار بناتا ہے، اسی کو معیار بنانے کے بعد اسی پر اپنی شرح کا معیار رکھتا ہے اور اسی پر شرح لکھتا ہے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ کو وہی نسخہ ملا یا آپ کے پاس وہی نسخہ موجود تھا، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں یہ بات عرض کی کہ پہلے پرنٹر اور مکاتب اس طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ کاتبوں سے لکھوائی جاتی تھی کتابیں یا نسخے وغیرہ کاتب لکھتے تھے، تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کو وہی نسخہ ملا کہ جس کے اندر غلطی تھی، جس کے اندر یہ عبارت موجود تھی، تو اس سے معاذ اللہ آپ یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ العیاذ باللہ حالت کفر پر دنیا سے گئے ہیں، حالانکہ ایسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہی نسخہ آیا تو انہوں نے اس سے وہی سمجھا جو کہ اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ امام اعظم کا موقف یہ، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف وہ نہیں تھا۔ دوسری اب اس سے ملا علی قاری رحمہ اللہ
کی لغزش بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کا تسامح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات اور وہ یہ کہ جس سے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ذات مبارکہ پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، اور وہ یہ جسے متعدد علماء نے بیان کیا ہے اور متعدد علماء کا یہ موقف ہے، اور وہ یہ کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے اس موقف سے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ یعنی پہلے تو آپ کا موقف یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین دنیا سے ایمان کی حالت پر رخصت نہیں ہوئے، وہ میں نے بیان کیا کہ وہ کیوں تھا، لیکن بعد میں آپ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، اور آپ کا بعد کا موقف یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مومن تھے، موحد تھے اور ایمان کی حالت پر دنیا سے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔